لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اگر مناسب سمجھیں تو ذرا سمٹ آئیے، آگے کی طرف آ جائیے ممبر کے قریب، تاکہ بہتر طریقے سے اپنی بات پیش کی جا سکے. بظاہر دو تین کے علاوہ کوئی اصحاب جدار میں سے نہیں ہے، لہٰذا آپ سبھی حضرات قریب آ جائیے اور مل جل کے صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات. اذان محترم، ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات. یہ سورہ بقرہ کی 195 نمبر کی آیت ہے کہ جسے آپ کے سامنے عرض کیا گیا. البتہ یہ اس آیت کا ایک حصہ ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. وہ در واقع پوری آیت یہ ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں انفاق کرو، خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور دیکھو خود سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور اس کے بعد وَأَحْسِنُوا، نیکیاں کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس آیے شریفہ کو اور یہ حصہ اس کا آیے شریفہ کا اس لیے میں نے پیش کیا کہ ایک بہت بڑا اعتراض سرکار سید الشہداء کے اس انقلاب اور اس قیام اور اس شہادت پر کیا جاتا ہے کہ جس سے متعلق بہت سے لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ آقا کے اس کربلا کے انقلاب کو زیر سوال لایا جائے اور پھر کچھ اس طرح سے شبہات پیدا کر دیے جائیں کہ پھر انسان کربلا کی عظمت کو بھول جائے. بڑے سے بڑے افراد لائے گئے، بڑی سے بڑی شخصیتیں بنا کر پیش کی گئیں، بڑے سے بڑے جملے لائے گئے، لیکن کوئی امام حسین کے سامنے ٹک نہ پایا.
اب ظاہر ہے کہ کسی انسان کو لے کر آتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ امام حسین کے مقابل میں کچھ بول بھی سکے، لہٰذا اب ڈھونڈ کر ایک آیت لے کر آئے، اور اس آیت کو اس قیام کربلا اور انقلاب کربلا کے مقابل پیش کیا کہ جو تقریباً ہمارے عقیدے سے مطابقت بھی رکھتا ہے۔ وہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے انسانوں کو ہلاکت سے منع کیا ہے، خود کو ہلاکت میں ڈالنے کو قرآن مجید نے روکا، اور نہ صرف یہ کہ قرآن مجید نے منع کیا، اسلام نے حرام قرار دیا۔ جانتے ہو کہ اس کام کا انجام موت پر ہوگا تو پھر وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھڑکی سے چوتھے مالے سے کوئی کود پڑے، جانتا ہے کہ اس کا بدن برداشت نہیں کر پائے گا، زمین تک پہنچے گا تو زمین کے بجائے آسمان میں چلا جائے گا، تو اب اس انسان کو اس بلندی سے کودنے کا اختیار نہیں ہے، حرام ہے۔ پتہ ہے کہ باہر گولیاں چل رہی ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں، پسٹلیں ہیں، اور وہ بالکل دھواں دھار گولیاں چلا رہے ہیں۔ ہم یہ سوچ کے نکل پڑیں کس کی گولی میں دم ہے جو مجھے مارے۔ دروازہ کھول کے باہر کھڑے ہو گئے آ کے، اور ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی، سینے میں آ کے پیوست ہو گئی، گرے ختم ہو گئے۔ یہ موت نیچرل ڈیتھ نہیں ہے، یہ ہلاکت ہے، بلکہ عام زبان میں کہا جائے یہ خودکشی ہے، سوئسائیڈ ہے۔ انسان نے بالارادہ خود کو موت تک پہنچایا ہے، اس کو یہ اختیار تھا کہ یہ کام نہ کرے۔ اب ہمارے عقیدے سے اس کو اگر ٹیلی کر لیجئے واقعات کربلا سے، ہم جن ائمہ اطہار کو مانتے ہیں وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہم ان لوگوں کو نہیں مانتے کہ جنہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دیوار کے اس طرف کون ہے۔ ہم نے اہل بیت اطہار کو اللہ کی طرف سے معین کردہ اماموں کو مانا ہے کہ جن کا عالم یہ ہے خود مدینے میں ہے اور پتہ ہے کہ کوفے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر ایسے ائمہ اطہار کو ہم نے مانا ہے تو پھر یہ بتائیں کہ کیا واقعات کربلا سے متعلق خود آقا کو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے؟ جانتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے یا نہیں جانتے؟ اگر کہہ دیں نہیں جانتے تو پھر بوریا بسترا اٹھائیے اور شیعت کے مجمع سے آپ نکل جائیے۔ اور نہ صرف یہ کہ میں یہ اپنے عقیدے کی یا آپ اپنے عقیدے کی بات کر رہی ہیں، بلکہ آقا کو اتنی خبر ہے کہ آپ نے بقیہ کو بھی بتایا ہے۔ آپ جانتے ہیں جس موقع پر یہی محمد بن حنفیہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اگر جا ہی رہے ہیں تو سرزمین عراق کی طرف نہ جائیے گا، اس لیے کہ اس سرزمین کے لیے خطرہ ہے اور آپ کی زندگی کے لیے خطرناک ہے یہ سرزمین، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، مجھے کربلا اور مجھے عراق ہی جانا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ اراد ان یرانی قتیلا، خدا مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ پوری خبر ہے، پورے علم کے ساتھ آ رہے میدان کربلا۔ اب آپ فرمائیں اگر اپنے علم کے ساتھ آ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ اگر آپ اس قربانی کو شہادت کہیں گے تو قرآن سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اگر خدا نخواستہ اس کے مقابل وہ لفظ استعمال کریں گے اس قربانی کے لیے کہ جو قرآن نے استعمال کیا ہے تو پھر کربلا ختم۔ کیا کریں گے آپ؟ ان دو کے مقابل آپ کو اختیار ہے، یا شہادت، وہ بھی شہادت کو ہم اور آپ شہادت عظمیٰ مانتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ یہ وہ شہادت ہے کہ جس کی بنا پر سرکار سید الشہداء کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے۔ یہ کوئی عام قسم کی شہادت نہیں ہے، وہ ایک مستقل گفتگو ہے جس میں مجھے نہیں جانا ہے۔ تو جب اتنی عظیم شہادت ہے تو پھر اب قرآن مجید کے لیے کیا کریں کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہلاکت کی طرف نہ جانا، اگر جانتے ہو کہ تمہارے لیے یہ کام مہلکے کا سبب ہے تو پھر اس کی طرف تمہارا پڑھنا یہ تمہارے لیے ہلاکت قرار پائے گا۔ اچھا، ڈھونڈ کے بھی عالم اسلام ایسی آیت لایا ہے کہ جو اپنے نظام میں اس نے سوچا کہ اب اللہ کے مقابل تو امام حسین نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن یہ نادان بھول گیا کہ اگر قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے تو حسین اللہ کے امام ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں ہمیں آپ کو خبر ہو اور جو مرکز وحی پروردگار ہو،
وَجَعَلْتُ حُسَيْنَ خَازِنَ وَحْيِی، یہ حدیث قدسی میں آیا ہے، پوری تفصیل ہے اس حدیث قدسی میں. یہ جملہ ہے کہ میں نے حسین کو اپنی وحی کا خزانہ دار قرار دیا ہے. وحی اللہ کی بارگاہ سے آنا اور ہے، اللہ کی وحیوں کا خزانہ دار ہونا اور ہے. اب آپ ذرا سوچیں، سرکار سید الشہداء کو اللہ اتنا عظیم درجہ دے رہا ہے، اور اب یہ امت کہہ رہی ہے کہ قرآن کے خلاف معاذ اللہ آپ کا یہ قیام ہے، اور اب اس مسئلے سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ آپ لفظ شہادت استعمال کریں گے یا نہیں استعمال کریں گے؟ دیکھیں، ظاہر بظاہر تو علیکم السلام یہ دونوں چیزیں آپس میں آمنے سامنے آ رہی ہیں، اور چونکہ میں یہ گفتگو ایک ایسے مجمع میں پیش کر رہا ہوں کہ جو مجمع یقیناً صاحب علم بھی ہے، اور یقیناً اس اعتبار سے کہ ان سارے موضوعات پر غور بھی کرتا ہے اور جواب کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے، لہٰذا ان موضوعات پر گفتگو بے پناہ ضروری ہے. سرکار سید الشہداء کا قیام پورے علم کے ساتھ ہے، کہیں بھی ذرہ برابر دھوکہ نہیں ہے، شروع سے آخر تک کسی ایک لمحے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں آقا کو خبر نہ رہی ہو. اچھا، یہ خود آقا ہی کی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف واقعات کربلا کا یا امام کی شہادت کا نہیں ہے. سارے ائمہ اطہار اپنے علم کے ساتھ اپنی قربان گاہ میں گئے ہیں. کیا سرکار امیر المؤمنین کو یہ نہیں پتا ہے کہ میں مسجد جا رہا ہوں سر پہ ضربت لگنے والی ہے؟ کیا سرکار امام حسن مجتبیٰ کو نہیں یہ بات پتا ہے کہ جو پینے جا رہے ہیں اس میں زہر ہے؟ کیا 8ویں امام کو یہ خبر نہیں ہے کہ اس انگور میں زہر ملایا گیا ہے؟ سارے ائمہ اطہار اپنے علم کے ساتھ اپنی شہادت کی طرف جا رہے ہیں. پھر کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو مسئلہ ہی بالکل بدل گیا، اس لیے کہ سارے اماموں کی حیات طیبہ میں شہادت ہے، اور ان شہادتوں میں سارے اماموں نے اپنے علم کے ساتھ اس شہادت کے جام کو نوش کیا ہے. حتیٰ اختیار کا عالم یہ ہے کہ آقا سرکار سید الشہداء نے اپنے دشمن سے یہ بات کہی تھی کہ تو میری گردن کو قلم کرنا چاہ رہا ہے، لیکن مطمئن رہ شمر، میری گردن کو تو آگے سے نہیں قلم کر سکتا. اتنا جانتے تھے کہ جب تک یہ سر سجدے میں نہ چلا جائے تب تک یہ سر قلم نہیں ہو سکتا. اتنا علم تھا امام حسین کو. ذرہ برابر بھی آپ ہی نہیں سوچ سکتے کہ امام بغیر علم کے میدان کربلا میں آئے ہیں. تو پھر اب آپ کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے کہ یہ شہادت ہے، یا پھر قرآنی زبان میں اس کو کہا جائے تو یہ شہادت نہیں ہے، وہ لفظ میں استعمال نہیں کروں گا امام کے لیے. پھر آپ کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ میں چونکہ مختصر مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور انسان کی سلامتی بھی اسی میں ہوتی ہے کہ کچھ پڑھ کے کچھ باتیں بچا کے لیے جائے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. میں جلدی سے آپ کو نتیجے تک لے کے آگے، البتہ یہاں درمیان میں تفصیلی گفتگو ہے، اور میں بالتفصیل یہاں پر اس بات کی گفتگو کرتا ہوں کہ آقا کے علم کی نوعیت کیا ہے اور کس علم کی بلندی پر میرا آقا فائز ہے. لیکن ان ساری بحثوں کو چھوڑتے ہوئے میں اصل مسئلے تک اور مرحلے تک آپ کو لے کے آ جاؤں کہ جو اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ یہ آقا کی شہادت کو جو دوسرے رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیے کیا کریں. دیکھیں، آپ توجہ دیں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں، پنکھا ہی کھول دیجئے پھر اگر وہ نہیں چل رہا ہے تو. چل رہا ہے؟ نعرہ صلوات. پھر بھی احتیاطاً ایک آدھ پنکھا چلا دیجئے، شاید اس لیے گرمی محسوس ہو رہی ہے. تو آپ توجہ فرمائیں، اللہ نے جتنے مخلوقات اس روئے زمین پہ رکھے، میں زمین کی قید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، توجہ رہے آپ حضرات کی، جتنے مخلوقات اس روئے زمین پہ قرار دیے ہیں ان تمام مخلوقات کو 4 کیٹیگریز میں رکھا ہے. 4 ان کے طبقات ہیں، اور ہر طبقہ ما قبل والے سے نیچے ہے، اور ہر بات کا طبقہ ما قبل والے سے بہتر ہے. کیسے؟ اللہ نے سب سے پہلے طبقے میں اس کائنات میں یہ وہ چیزیں رکھی ہیں کہ جو جمادات میں شمار ہوتی، جمود ہے جن کے اندر، ٹھہراؤ ہے، بڑھ نہیں سکتی، ٹھہری ہیں اپنی جگہ کے اوپر. آپ ممرہ سے گزرتے ہیں بہت سارے اوقات، ایک پہاڑ کا ٹکڑا لیتی آئیے ساتھ میں، وزن کر کے رکھ لیجئے، 10 کلو کا تھا، 10 سال بعد نکالیے وہ 10 ہی کلو کا نکلے گا.
نہیں پتہ یہ 10 سال کی قید سے آپ کچھ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے؟ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. اس کے معنی ہے کہ اگر 10 سال رہنے کے بعد بھی علمی ترقی نہ ہو تو وہ پتھر ہے. آپ کتنا بھی اس پتھر کے بارے میں کوشش کریں کہ کچھ بڑھ جائے، آپ بڑھائیں گے تو بڑھے گا، خود سے نہیں بڑھ سکتا، اضافہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ رب العزت نے جمادات کی خاصیت رکھی ہے کہ خود سے ان میں اضافہ، پانی کی خاصیت ہے، پانی جمادات میں ہے، مٹی جمادات میں بڑھ نہیں سکتی. پانی آپ 30 لیٹر مثلاً 300 لیٹر کی ایک ٹنکی لے آئیے، بھر دیجئے، وہ آپ 1 سال تک بھری رہے گی، اتنی رہے گی، بڑھے گی نہیں. یہ جمادات اللہ نے سب سے نچلے طبقے میں رکھا ہے، سب سے نچلی کیٹیگری ہے یہ. اس سے بہتر اللہ رب العزت نے نباتات کو رکھا، یہ ٹریز کو، یہ درخت، یہ پودے، ان کو اللہ نے زیادہ بہتر بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑھتے ہیں، ان کے اندر نشو و نما کی گنجائش ہے اور یہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اسی بنا پہ بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان نباتات کے پاس بھی اپنی ذاتی ایک زندگی ہے. البتہ وہ افراد کے جو عقائد میں ہمارے 10 میں رہے شاید یاد ہوگا، البتہ ان کی زندگی الگ ہے اور جو انسانوں کی زندگی ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ ایک حیات ان کے پاس بھی ہے. یہ اس بنا پر نباتات کے مرحلے میں ہیں کہ ان کے اندر نشو و نما پایا جاتا ہے. تیسرے طبقے میں اللہ نے جانوروں کو رکھا ہے، حیوانات کو. ان کی خاصیت یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ نشو و نما ہے ان کے اندر، بلکہ ایک قسم کی روح بھی ہے، ایک قسم کی زندگی کی علامت کے طور پہ اللہ نے روح بھی ان کے پاس رکھی ہے. وہ ایک خاص قسم ہے ان کی. کچھ زندگی کے لیے ان کے پاس لمحات ہیں، دنیا میں آئیں گے، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. ان کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ اس انسان کا ہے. مخلوقات میں انسان سے بہتر اللہ نے نہیں بنایا، لیکن اب یہ انسان کے اختیار میں ہے، اور اسی لیے اللہ نے ایک مخلوق کو بنایا ہے کہ انسان خود کو تول سکے اس کے اوپر. تمہیں ہم نے اشرف مخلوقات بنایا ہے، اگر تم نے خود کو سنوار لیا تو ملائکہ سے بہتر ہو گئے، اور اگر گرا دیا تو پھر نتیجہ یہ کہ حیوانات سے پست ہو جاؤ گے. بل ہم عدل، اس سے بھی زیادہ گر جائے گا انسان. یہ اللہ نے انسانوں کو شرف دیا ہے، اشرف مخلوقات بنایا. اور اسی لیے تمام چیزیں جو دنیا میں ہیں وہ اپنے سے اوپر والے کے لیے قربانی دیتی ہیں. کون سی؟ مثال کے طور کے اوپر یہ جمادات ہیں، آپ جانتے ہیں، اسی نے گفتگو آئی تھی آپ حضرات کے ذمہ، اگر آپ کو یاد ہو، یہ جو درخت ہیں، ان درختوں کو مٹی کا کچھ حصہ ملے گا تو یہ اوپر بڑھیں گے. پانی ملے درختوں کو تب جا کے پھلوں میں رس آئے گا، ہے نہیں؟ ان کو کچھ نہ کچھ ان جمادات سے چاہیے ہے، تب جا کے یہ ترقی کریں گے، اوپر کی طرف بڑھیں گے. اسی طرح سے حیوانات، ان کو زندگی چاہیے، کہاں سے زندگی ملے گی؟ یا ان پتوں سے ملے گی، یا ان درختوں کے پھلوں سے ملے گی، یا ان پھولوں سے ملے. کہیں نہ کہیں ان حیوانات میں، وہ بڑی سائز کے ہوں چھوٹی سائز کے ہوں، انہیں کہیں نہ کہیں ان درختوں سے لینا پڑے گا. درختوں نے ان نباتات نے جمادات سے لیا، حیوانات نے نباتات سے لیا. انسان کیسے آگے بڑھے گا؟ اسے اللہ نے یہ عجیب درجہ دیا کہ جس کے پاس خاصیت یہ ہے کہ وہ حیوانات سے بھی غذا لے گا، نباتات سے بھی غذا لے گا، دونوں سے غذا لینے کا اسے اللہ نے اختیار دیا ہے. اور اب یہیں سے جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ نے ساری کائنات میں انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے. جتنی چیزیں نیچے ہیں وہ سب انسانوں کے لیے بنائی ہیں. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. آپ کے سامنے تو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وَسَخَّرَ، جتنی چیزیں ہیں جمیعہ کے ساتھ، سب انسان کے لیے تسخیر کر دیا ہے خدا نے. عجیب جلوہ ہے انسان کا. اللہ رب العزت نے سب سے عظیم طبقے میں اس انسان کو رکھا. اور اب میں اس سوال کے جواب تک آپ کو لے کے آ گیا
یہ عجیب انفرادیت ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں دو لفظیں آپ استعمال کرتے ہیں، میں اس لیے وہ دو لفظیں انگریزی کی استعمال کر رہا ہوں کہ آپ جلدی متوجہ ہو جائیں گے، اس لیے نہیں کہ آپ ماشاءاللہ سے عربی بہتر سمجھتے ہیں یقیناً، لیکن یہ لفظیں چونکہ زیادہ ہمارے درمیان یوز ہوتی ہیں، دو لفظیں آپ استعمال کرتے ہیں، یوزفل، یوز لیس۔ اس کا ترجمہ اردو میں آپ کریں گے تو وہ مفہوم بدل جائے گا، مفید اور مضر نہیں ہے ترجمہ اس کا، یہاں پر کامیاب اور ناکامیاب ترجمہ ہوگا یہاں پہ۔ یہ جو یوزفل اور یوز لیس دو لفظیں استعمال کرتے ہیں، اس کو سمجھنا ہے تو آئیے آپ کو بقرعید میں اس گھر میں لے چلیں جس گھر میں بکرا آیا ہے۔ ہر گھر میں آیا ہوگا تقریباً، اور صرف بکرا نہیں آیا ہوگا بلکہ علی رضا صاحب کے گھر میں پتیاں بھی آئی ہوں گی، ہے نہیں؟ یہ جو پتیاں آئی تھی کس لیے آئی تھیں؟ اس لیے کہ یہ بکرا جتنا کھائے گا وہ ماشاءاللہ سے اتنا ہی زیادہ گوشت دے گا، اگلے دن تو گوشت لینا ہے نا اس سے۔ آپ لے کے چلے گئے اس بکرے کو قربان کر کے، جب واپس پلٹے دیکھا کہ کچھ پتیاں ابھی بھی ویسے ہی جو آپ نے آویزاں کی تھی ٹنگی تھیں وہ ابھی بھی ویسے ہی ٹنگی ہوئی ہیں، کہ کاش یہ بکرا ان پتیوں کو بھی کھا لیتا تو کیا ہوتا؟ یہ پتیاں اگر بکرا کھا لیتا تو یہ پتیاں یوزفل ہو جاتی، نہیں کھایا ہے تو اب یوز لیس ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ اگر یہ کھا لیتا بکرا تو یہ پتیاں اپنے سے اوپر والے کے کام آ جاتی، نہیں کھایا ہے تو اب نتیجہ یہ ہے کہ یہ پتیاں زمین پہ گریں گی، زمین کا حصہ بن جائیں گی، یوز لیس ہو جائیں گی۔ آپ نے کچھ توجہ فرمائی؟ اسی طرح سے آپ پہنچے شکار کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا شکار کرتے وقت آپ نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت سے ایک بکرا ہے جو جنگلی بکرا ہے مثلاً، جو آپ کے سامنے سے دوڑتا ہوا بھاگا، جلدی سے آپ نے اپنی پسٹل اٹھائی، گن اٹھائی، جو کچھ دے تیر تھا آپ نے اٹھایا کہ اس کو مارے، اس سے پہلے وہ زمین پہ ٹھوکر لگی، گرا، پیشانی زخمی ہوئی، وہیں مر گیا، ختم ہو گیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ کاش میں اس کو ذبح کر لیتا تو یہ یوزفل ہو جاتا، اس لیے کہ یہ انسان کے کام آ جاتا، لیکن اب زمین پہ گرا ہے، خود سے مر گیا ہے، انسان تو نہیں کھائے گا، یہ زمین کا حصہ بن جائے گا، نتیجے میں یہ بکرا کیا ہوا؟ یوز لیس ہو گیا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس کے معنی ہے ہر مخلوقات میں جو اپنے سے اوپر والے کے کام آ جائے وہ یوزفل ہے، نیچے کے کام آ جائے تو یوز لیس ہے۔ یہاں تک تو آپ موافق ہیں؟ اگر اوپر والے طبقے کے کام آ جائے تو پھر یوزفل ہے، نیچے والے طبقے کے کام آ جائے تو یہ یوز لیس ہے۔ یہ جو قربانی دی بکرے نے، یہ جو قربانی دی پتی نے، تو یہ قربانی کی بنا پر نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ استعمال میں کس کے آئے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ قربانی کس کے لیے ہوئی ہے۔ اگر اوپر والے کے لیے قربانی ہے تو یہ یوزفل ہے، اگر نیچے والے کے لیے قربانی ہے تو یہ یوز لیس ہے۔ بس یہی صورتحال اس انسان کے ساتھ بھی ہے۔ اب یہ انسان کس کے لیے قربانی دے رہا ہے؟ معیار یہ ہے، اگر درختوں کے لیے قربانی دے رہا ہے تو یوز لیس ہے، اگر زمین کے لیے قربانی دے رہا ہے تو یوز لیس ہے، اگر پانی کے لیے قربانی دے رہا ہے تو یوز لیس ہے۔ لیکن اب کون ہے کہ جس کو انسان سے بلند سمجھا جائے؟ کون ہے کہ جو انسان سے زیادہ اعلیٰ درجہ رکھتا ہے؟ وہ کائنات میں ایک ذات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم اللہ کی بارگاہ سے آئے ہو، تمہیں اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اگر یہی انسان اپنی قربانی اللہ کے لیے دے رہا ہے تو یہ قربانی یوزفل ہے۔ بس لفظوں کو بدل کے کہہ دوں، قربانی میں یہ نہ دیکھو کہ جانتے ہوئے قربانی ہے یا بغیر جانتے ہوئے قربانی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ قربانی ہے کس کے لیے۔ اگر نچلے طبقے کے لیے ہے تو ہلاکت ہے، اگر اللہ کے لیے ہے تو شہادت ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں آپ۔ اگر اعلیٰ کے لیے ہے، اگر اس ذات کے لیے ہے کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا تو یہ شہادت ہے۔ جاننے اور نہ جاننے کی بنا پر شہادت معین نہیں ہوتی۔ مقصد قربانی بتاتا ہے کہ یہ شہادت ہے یا ہلاکت ہے۔ بلکہ ایک جملہ کہہ دوں،
نہ جانتے ہوئے اچانک اگر حملہ ہو جائے اور انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو شہادت سے کبھی کبھی یہ دور سمجھا جاتا ہے. شہادت کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں علم کے ساتھ انسان آگے بڑھ رہا. اور اب صاحبان علم موجود ہیں، صاحبان فہم موجود ہیں، لہٰذا ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں، ذرا سا دقیق ہے لیکن بہرحال آپ کے درمیان کہنے میں ہمت بھی پیدا ہوتی ہے اور امید ہے کہ آپ یقیناً اس پہ توجہ بھی فرمائیں گے. پتی کی ابھی بات چل رہی تھی جو علی رضا صاحب لے کے آئے تھے، جلدی سے خاموش ہو گئے کہ دوبارہ بھی بکرے کے بارے میں نہ پوچھا جائے کہ گوشت کیا ہوا. وہ جو پتی آئی تھی اس خود پتی کی عمر کتنی تھی آپ بتائیں؟ درختوں پہ جو پتیاں موجود ہوتی ہیں کتنی عمر ہوتی ہے ان کی؟ آپ سبھی جانتے ہیں خزاں کا موسم آتا ہے، یہ پتیاں زمین پہ گری ختم ہو جاتی ہیں. زیادہ سے زیادہ اگر وہ اسی مارچ میں دوبارہ، مارچ میں تو نہیں آتی، اپریل میں آ گئی ہو درخت پر، تو اگلے سال کے مارچ میں یقیناً انہیں زمین پہ گرنا ہے. تو 11 مہینے سے زیادہ ان کی عمر نہیں ہے. لیکن اگر اسی پتی کو کسی بکرے نے کھا لیا تو اب یہ بکرے کے وجود میں جب تک وہ پتی رہے گی، دیکھیے وہ ختم نہیں ہوگی، وجود کا کہیں نہ کہیں حصہ بن کے رہے گی، اور جب تک وہ بکرا زندہ رہے گا وہ پتی بھی زندہ رہے گی. یہی بکرا مثال کے طور کے اوپر اگر خود اپنی زندگی جیتا، 6 سال 5 سال سے زیادہ تو نہیں زندگی کر پاتا، اس کے بعد تو دنیا سے چلا جاتا. ایک انسان نے کھایا 40 سال کی عمر میں اور ماشاءاللہ سے وہ 90 سال زندہ رہا. اب وہ اس انسان کے شکم میں جانے کے بعد بدن کا حصہ بن کر وہ بکرے کا گوشت 90 سال کی عمر تک زندہ ہے. 50 سال کی عمر مل گئی. اس کے معنی ہے جو جس کے لیے قربانی دیتا ہے اس کی عمر اسے مل جاتی ہے. اب یہ تو سوال ہی بھیجا ہے کہ بقیہ میں اور امام حسین میں یہ فرق کیوں ہے کہ بقیہ کو تو سال 2 سال یاد کیا جاتا ہے اور امام حسین کو آج تک یاد کیا جا رہا ہے. وجہ بس ایک ہے، جو جس کے لیے قربانی دیتا ہے اسے اس کی عمر مل جاتی ہے. اگر یہ قربانی کربلا کی جانوروں کے لیے ہوتی تو جتنی جانوروں کی عمر ہے اتنی کربلا یاد کی جاتی. اگر یہ کربلا کی قربانی درختوں کے لیے ہوتی تو جتنی عمر درختوں کی ہے اتنی عمر کربلا کی ہوتی. لیکن یہ کربلا کی قربانی اللہ کے لیے ہے. اب یہ بتاؤ کہ ذات پروردگار کب تک ہے؟ صلوات بیت محمد وآل محمد. کون بتائے گا کہ ذکر امام حسین کب تک رہے گا؟ ذات اسی لیے اللہ نے اس ذکر کو باقی رکھا ہے. کتنی کوشش کی گئی کہ ذکر حسین کو روک دیا جائے، کوئی نہ روک سکا. نہ صرف یہ کہ امام حسین کے اس تذکرے کو روکنے کی کوشش کی گئی بلکہ ذکر کرنے والوں کو بھی روکا گیا، لیکن کوئی رکا نہیں. اس لیے کہ یہ ذکر حسین ہمارے اور آپ کی بنا پہ زندہ نہیں ہے، یہ اس خدا کی بنا پر زندہ ہے کہ جن کے لیے یہ قربانی پیش کی گئی. اور امام حسین کی یہ قربانی سب سے زیادہ منفرد قربانی ہے. دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا. جتنے افراد بھی دنیا میں آئے، میں اسی لیے یہ جملہ اکثر و بیشتر شاید ہمارے دوستوں نے بھی سنا ہوگا کہ صرف اکیلے واقعات کربلا میں یا اس سے پہلے امام حسین نے انکار بیعت نہیں کیا ہے. توجہ سے سنیں آپ، صرف امام حسین ہی نے انکار نہیں کیا تھا، یہ عبداللہ بن زبیر بھی تھا، اس نے بھی انکار کیا تھا. اور بھی بہت سے افراد تھے کہ جنہوں نے انکار کیا تھا، لیکن کیا مجال جو کبھی ان کے نام کی کوئی مجلس منعقد ہو جائے. خیر ہم تو نہیں کریں گے، لیکن جو ان کے چاہنے والے ہیں وہی کر لیں. کیا مجال جو کوئی ذکر کرے. وجہ کیا ہے؟ بہت سے تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا. ایک بنیادی فرق ہے اور اسی فرق کی بنا پر دنیا نے بقیہ کو بھلا دیا، حسین کو یاد رکھا. وہ ایک بنیادی فرق کیا ہے؟ آپ جانتی ہیں عبداللہ بن یزید نے کیوں انکار کیا تھا؟ اس لیے انکار کیا تھا کہ اس کو یزید اچھا نہیں لگتا تھا. اس نے کہا یزید آ گیا برسر اقتدار، مجھے اب کہیں حکومت نہیں ملے گی.
اس لیے زبیر جیسے کہ لڑکے نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. اور بھی افراد تھے. کسی کو یزید اس لیے برا لگتا تھا کہ وہ پیسہ نہیں دے گا, اس لیے برا لگتا تھا کہ مثلا یزید سے کوئی ولایت حکومت نہیں ملے گی, کہیں کی گورنری نہیں ملے گی, کوئی مالی فائدہ نہیں ہوگا. یہی بنیادی فرق تھا کہ جس کی بنا پر ذکر حسین باقی ہے اور بقیہ کا ذکر مٹ گیا. بقیہ نے یزید کا انکار اس لیے کیا تھا کہ شخصی فائدہ تھا, حسین نے خدا کے لیے انکار کیا تھا. اور آج تک امام حسین کو کائنات یاد کرتی ہے, بقیہ کسی کا نام بھی نہیں لیتی. عجیب انداز میں امام حسین نے انکار کیا. اپنے انکار سے اسلام کے کلمہ توحید کو مکمل کر دیا. بس میں نے ختم کر دی اپنی بات. کلمہ لا الہ سے شروع ہوتا ہے, الا اللہ پہ مکمل ہوتا ہے یہ کلمہ توحید. صرف لا الہ کہہ دیں تب بھی آپ موحد نہیں ہیں, اور الا اللہ کہہ کر آپ پہلے کا جملہ نہ کہیں تب بھی موحد نہیں ہیں. توحید تب مکمل ہوگی کہ جب لا الہ بھی کہا جائے اور الا اللہ بھی کہا جائے. اور عجیب ہے, سرکار سید الشہداء نے زمینوں کے فاصلوں کو کچھ ایسا مٹایا کہ انکار بیعت کے ذریعے سے مدینے میں لا الہ کہا ہے, اور الا اللہ کہنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر اعلان کیا کہ اس کائنات میں صرف اللہ عبادت کے لائق ہے. مدینے اور کربلا کو حسین نے کچھ اس طرح سے ملا دیا کہ لا الہ وہاں تھا, الا اللہ یہاں تھا, دونوں کو ملا کے کلمہ توحید کو مکمل کر دیا ہے. لیکن اس کلمہ توحید کے لیے حسین نے سب قربان کر دیا, اور وہ بھی وہ قربانیاں کہ جو قربانیاں اس دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. صرف امام حسین نے شہادت سے پہلے تک قربانیاں نہیں دی ہیں, بلکہ یہ حسین ہیں کہ جو اپنے ساتھ ان بیویوں کو لے کے آئے ہیں تاکہ کربلا کے بعد ان کی قربانیاں شروع. میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا, لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ امام حسین کی قربانی نے اسلام کو زندگی دی ہے, اور زینب کی قربانی نے حسین کو زندگی دی ہے. ان دونوں نے میدان کربلا میں اور کربلا کے بعد وہ معرکۃ العارا خدمت انجام دی ہے جسے ہم اور آپ آج بیٹھ کر سمجھ بھی نہیں سکتے. آئیے میدان کربلا کی طرف ذہنوں کو, دلوں کو لے کے چلیں. میں جلدی سے عرض کروں, وقت ختم ہو گیا ہے میرے حساب سے. آپ نے یقیناً مرحوم مقدس اردبیلی کا نام سنا ہے, بڑی عظیم الشان شخصیت. اس تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ کتنا بڑا رتبہ تھا, اور یہ ان نمایاں افراد میں ہیں کہ جن کو آخری امام سے ملاقات کا شرف ملا ہے پہچان کے ساتھ, معرفت کے ساتھ. ورنہ بقیہ اکثر افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے ملاقات کی ہے, ملاقات کے بعد پتہ چلا کہ یہ امام ہیں. مقدس اردبیلی ان افراد میں ہیں کہ جن کو ملاقات کے دوران پتہ ہوتا تھا کس سے مل رہے ہیں. یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں, لیکن اس واقعے میں خود مقدس اردبیلی بھی نہیں پہچان پائے اپنے امام. جا رہے تھے اسی 40 کے موقع پر, آیت اللہ بہجت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے, اور اس کے بعد متعدد کتابوں میں بھی یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے. اور اس کی اس لیے بھی بڑی اہمیت ہے کہ تاریخی اعتبار سے وہ جو سن بتایا گیا ہے وہ سن متحقق, یعنی تاریخی اعتبار سے ثابت ہوا ہے. مرحوم مقدس اردبیلی جا رہے تھے 40 کی زیارت کے لیے اپنے سارے شاگردوں کے ساتھ نجف اشرف سے کربلا, اور ایک خاص انداز تھا ان کا. اپنے ساتھ کسی شاگرد کو رکھتے تھے کہ جو راستے میں مرثیے پڑھتا تھا, نوحے پڑھتا تھا. ایک شاگرد کو لے کے چلتے تھے کہ جو سرکار سید الشہداء کے مصائب پڑھے تاکہ گریہ ہو. اس طرح سے یہ قافلہ چھوٹا سا جا رہا تھا نجف اشرف سے کربلا کی طرف. جب یہ سب پہنچے نجف اشرف سے کربلا تو اس موقع پر شب 40 آ چکی تھی. پورا کربلا چھلک رہا تھا زائرین سے. مقدس اردبیلی نے کہا دیکھو مجمع, اچھا اس زمانے میں حرم اتنا کشادہ نہیں تھا جتنا آج ہے,
اگر ہم سب حرم میں اندر جا کر مصائب پڑھیں یا مثلا نوحے پڑھنا چاہیں تو ممکن نہیں ہوگا، مجمع اتنا ہے کہ ہم ایک ساتھ نہیں رک پائیں گے، لہٰذا یہیں حرم کے دروازے ہی پر ٹھہر کے یہیں پہ مصائب پڑھ لیے جائیں، یہیں کے اوپر ماتم ہو جائے، یہیں کے اوپر ہم سب زیارت پڑھیں، پھر اندر جائیں زیارت اربعین۔ مقدس اردبیلی کا وہ شاگرد کے جو راستے بھر مصائب پڑھتا تھا، مقدس نے پوچھا کہ وہ کہاں آئے؟ کہا وہ تو جیسے ہی ہم لوگ کربلا داخل ہوئے اتنا مجمع تھا کہ اس مجمع میں وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا، کھو گیا ہے، مل ہی نہیں رہا ہے۔ مقدس نے کہا ڈھونڈو اس کو، یہی کہیں ہوگا، کہاں دور جائے گا۔ گئے شاگرد ڈھونڈا لیکن وہ ملا نہیں۔ مقدس نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں کہ جب تک ہم لوگ زیارت اربعین پڑھ لیتے ہیں تب تک وہ آ جائے گا، پھر مصائب ہو جائیں گے اور ہم لوگ گریہ کر لیں گے۔ مقدس اردبیلی جیسی شخصیت اب جو زیارت پڑھنے کے لیے رکے تو کتنا مجمع آ جائے گا، لوگ پہچانتے تھے مقدس کو۔ مقدس اردبیلی کے نام پر لوگ جمع ہوتے گئے اور کافی لوگ جمع ہو گئے۔ انہی عربوں کے درمیان ایک نوجوان، بالکل خوبصورت سا جوان ان کے پاس میں کھڑا ہوا، مقدس کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں زیارت پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے آپ زیارت پڑھیے۔ زیارت مقدس نے پڑھی، پورا مجمع رو رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ زبان کا اثر ہوتا ہے اپنا، اور اس جوان کا عالم ہی الگ تھا، بالکل سب سے زیادہ گریا۔ درمیان میں تفصیل کتابوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو کس طرح سے وہ زیارت کے بعض کلمات کی تصحیح فرمائی کہ جو آج بھی انہیں تصحیح شدہ کلمات کے ساتھ زیارت ہمارے پاس ہے، ان سے پہلے یعنی مقدس اردبیلی سے پہلے ان کلمات کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جاتا۔ تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ زیارت مکمل کر لی مقدس نے اور پوچھا کہ وہ آیا شاگرد؟ کہا نہیں وہ ابھی تک نہیں ملا۔ کہا پھر ڈھونڈو۔ اس جوان نے پھر پوچھا مقدس خیریت کیا ہو گیا؟ کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارا ایک ساتھی تھا کہ جو مصائب پڑھتا تھا، ہم سب گریہ کرتے تھے، وہ مل نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ مصائب پڑھے گا، ہم سب گریہ کریں گے۔ اس جوان نے نہ جانے کس انداز میں مقدس سے کہا کہ مقدس میں مصائب پڑھتا ہوں۔ شاید اگر پہچان لیا ہوتا تو مقدس وہ جواب نہ دیتے جو جواب دیا۔ مقدس کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہو مصائب، ٹھیک ہے پڑھ دو، تم ہی پڑھ دو۔ بڑی نا اعتباری کے ساتھ یہ جملہ کہا۔ سنیں آپ، اب جو ایک جملہ تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا، میں کئی دفعہ واقعات پڑھ چکا ہوں، حضرت کے جتنے بھی واقعات ملتے ہیں آخری امام کے، انہوں نے مصائب میں معمولاً ایک جملہ پڑھا ہے بس۔ حتیٰ وہ ابن ارندس کے مصائب میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک، پچھلے سال میں نے اسی ممبر سے پڑھا تھا، وہ صرف ایک شعر تھا جس پر امام گریہ کر رہے تھے۔ مرحوم مقدس اردبیلی کھڑے ہیں، وہ جوان آگے بڑھے اور اب حرم کی طرف، امام کی ذریعہ اقدس کی طرف اپنا رخ کیا۔ سارا مجمع پیچھے کھڑا ہے۔ دل کی نہ جانے کس گہرائی سے امام حسین کے لیے جملہ امام نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ اے میرے جد مظلوم، نہ میں، نہ یہ مقدس، نہ یہ مجمع آج تک اس مصیبت کو نہیں بھول پایا ہے کہ جس موقع کے اوپر آپ نے خیمے کے در پہ کھڑے ہو کے یہ آواز دی تھی، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، علیکن منی السلام۔ اے میرے جد مظلوم، آج تک میں نہیں بھول پا رہا ہوں کہ آپ کی اس آواز پر کس طرح سے زینب اولیاء مقام نے ماتم کیا تھا، کس طرح سے بقیہ بیویوں نے ماتم کیا تھا، اور بس یہی جملہ بار بار کہتے ہوئے امام گریہ فرما رہے تھے اور اچانک نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پورا مجمع ماتم کر رہا تھا، پورے مؤمنین گریہ کر رہے تھے، لیکن ہاں ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، اے فرزند زہرا، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی آپ اپنے جد مظلوم کی اس مصیبت کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے خیمے کے در پہ کھڑے ہو کے سیدانیوں کو آخری سلام کہا تھا۔ کوئی زینب کے دل سے پوچھے کیا گزر گئی ہوگی، کوئی ام کلثوم کے دل سے پوچھے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ ہاں حسین آئے، اپنی بہن کو خدا حافظ کہا، ساری بیویوں کو امام حسین نے خدا حافظ کہا، لیکن سنو گیا عزاداروں، میں نے کہیں مقتل میں نہیں دیکھا حسین نے جب خدا حافظ کہنا شروع کیا ہو تو سب سے آخر ہی میں صحیح اپنی 4 سالہ سکینہ کو بھی خدا حافظ کہا ہو۔ ہاں حسین سب کو الوداع کہہ رہے ہیں، ام کلثوم کو الوداع کہا، ام رباب کو الوداع کہا، حتیٰ ان بیویوں کو بھی امام حسین نے الوداع کہا کہ جو میدان کربلا میں خیمے میں موجود ہیں، لیکن ایک 4 سالہ بچی ہے کہ جو اس مجمع میں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ میرا دل سوچ رہا تھا کیا
حسین نے اپنی بچی کو یاد نہ کیا ہوگا؟ کیا حسین نے اپنی چھوٹی سی بچی کو فراموش کر دیا ہوگا؟ لیکن مسئلہ حل نہ ہو پاتا۔ لیکن اب جو حسین خیمے سے نکلے اور اچانک اب جو ذوالجناح پہ بیٹھ کے آگے بڑھنا چاہا اور ذوالجناح نے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا ایک 4 سالہ معصومہ سموں سے لپٹی ہوئی آواز دے رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان کربلا نہ لے کے جا۔ ہاں، حسین گھوڑے سے اترے، اپنی بیٹی کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، محبت سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ سن لیا عزاداروں، یہ کربلا ہے۔ حسین کے زانوں پر 4 سالہ سکینہ بیٹھی ہے۔ آئیے شام کے زندان لے کے چلے، جہاں یہی 4 سالہ سکینہ وہی زانو ہے، لیکن حسین کا سار ننھی سکینہ کے زانوں پہ ہے۔ اے بابا، آپ کے بعد مجھے کسی نے محبت بھری نظر سے نہ دیکھا، کسی نے تماچے لگائے، کسی نے تازیانے مارے، کسی نے میرے کانوں سے گوشوارے چھینے۔ یہ ننھی بچی اپنے بابا سے شکوہ کر رہی ہے، لیکن عزادارو سنو، اچانک ننھی سی بچی کی آواز تھم گئی۔ کبھی زینب آگے بڑھی، کبھی سید سجاد آگے بڑھے، آوازیں دے رہے ہیں، لیکن بچی جواب نہیں دے رہی ہے۔ اب جو آگے بڑھ کے شانہ ہلایا، ننھی سی بچی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اے بیٹا سجاد، میرے حسین کی امانت رخصت ہو گئی ہے۔ عزادارو، آپ بھی متعدد موقعوں پہ قبرستان گئے ہوں گے، لیکن آپ نے آج تک نہ دیکھا ہوگا کہ جنازہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، جنازہ اس کے پاس ہے جس کے پیروں میں بیڑیاں ہو، جنازہ اس کے پاس ہو جو زنجیروں میں جکڑا ہو۔ آئے رے سید سجاد، زنجیروں کے ساتھ اب ننھا سا جنازہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچانک اب جو ایک قبر نمودار ہوئی، پہچان لیا، 2 ہاتھ دکھائی دے رہے تھے۔ اے بابا، یہ سکینہ بہت پیاسی ہے، میں اسے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اے بابا، اسے حوض کوثر سے سیراب کر دیجیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار، ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے رکاب میں شہادت نصیب فرما۔ پروردگار، امام حسین کی خدمت کرنے والے جتنے بھی دنیا میں عزادار ہیں، ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار، اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔